خدا کا خوف کرنا چاہیے. خوابوں کی کہ کلمات اپنی جداگانہ تعبیریں رکھتے ہیں, جداگانہ تعبیریں رکھتے ہیں, انہیں کبھی اصل کلمات اور الفاظ کے ظاہری معنی پر محمول نہیں کیا جاتا. اگر ظاہری کلمات کو ظاہر الفاظ کے معنی پر معمول کیا جانے لگے تو شاید کسی مسلک کے کسی بزرگ کا حال سلامت نہ بچے. آگے وہ بیان کرتے ہیں اسی کے صفحہ 21 پر کہ خواب میں دیکھا, مکاشفہ میں فرمایا کہ زکریا کی, کسی کو فرمایا مولانا عبدالحفیظ صاحب کو, کہ زکریا کی خدمت کرتے رہو. حضور علیہ السلام کی خواب میں مکاشفہ دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا زکریا کی خدمت کرتے رہو کہ اس کی خدمت میری ہی خدمت ہے, اس کی خدمت میری خدمت ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ میں اکثر اس کے حجرے میں جاتا رہتا ہوں. ہم نے تو اتنا کہا تھا نا کہ آقا نے فرمایا منہاج القرآن بناؤ, میں وہاں آؤں گا. اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں ہم کہ آنے سے مراد ہم کیا لیتے ہیں, فقط آقا کا کرم ہے. وہیں سے ایک نظر کرم کی کر دے تو یہی آنا ہو گیا, وہیں سے فیض دے دے تو یہی آنا ہو گیا. اور سن لو ہمارے ہاں تو آنا ہو گیا, حضور کا کرم ہو گیا, بس یہی آنا ہے. حضور کی رحمت ہو گئی, یہی آنا ہے. اور کیسے؟ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم, میرے آقا کا فرمانا حق تھا. اور جھوٹ منسوب کرنے والا جہنمی ہے, دوزخی ہے, لعنتی ہے, خدا کے عذاب کا حقدار ہے. میرے آقا کا فرمان حق تھا. اور کیسے حق تھا؟ تمہیں کیا خبر اس فرمان کا معنی کیا تھا؟ میرا اللہ گواہ ہے اور میرے آقا گواہ ہے. پوچھئے شادمان کے وقت میرے ساتھیوں سے. یہ حافظ امین الدین صاحب بیٹھے, آپ تھے اس وقت کے نہیں؟ ذرا کھڑے ہوں, آپ کو درجنوں لوگ گواہ ملیں گے. کیسے میری, یہ بھی مظفر احمد صاحب بیٹھے ہیں, درجنوں لوگ ملیں گے. جب یہ منہاج القرآن کے لیے جگہ خریدی نہیں گئی تھی اور ہمارے پاس کوئی پیسہ نہ تھا, کوئی پیسہ نہ تھا. 9 لاکھ روپے کی 2 کنال کا ایک پلاٹ منہاج القرآن کے لیے خریدا تھا شادمان میں. اسی طرح بات ہے, تشریف رکھیں. اور وہ 2 کنال کا پلاٹ خریدنے کے لیے 2 لاکھ روپے کا بیانہ مانگا گیا. میں نے دوستوں سے کہا کہ منہاج القرآن کا اپنا مرکز بن جائے گا. مسجد رحمانیہ کے اندر بات ہوئی, مفتی محمد خان صاحب تشریف فرما ہوں, مسجد رحمانیہ میں بات ہوئی. میں نے کہا یہ 9 لاکھ کا سودا ہے, 2 کنال کا پلاٹ مل رہا ہے, منہاج القرآن کا اپنا مرکز بنا لیں گے. تو اس وقت میرے بیشتر ساتھیوں نے کہا قادری صاحب یہ بوجھ ہماری طاقت سے زیادہ ہے, ہم اسے نہیں اٹھا سکیں گے. 9 لاکھ سے پلاٹ خریدیں اور پیسہ شاید صرف 20,000 کے لگ بھگ تھا, 15-20 ہزار کل تھا ہمارے پاس رقم. 9 لاکھ کا پلاٹ, انہوں نے کہا 20-25 لاکھ اوپر خرچ بھی ہوں گے, چھوٹا سا حلقہ ہے ہمارا, تو یہ 35 لاکھ روپے کا لگ بھگ پروجیکٹ ہے, یہ کہاں سے آئیں گے, کہیں پیسے ہی نہ ڈوب جائیں. ساتھیوں نے ظاہری اسباب دیکھ کر معذوری ظاہر کی. یہ گواہ ہے میرے ساتھی. مسجد رحمانیہ میں میں نے کہا کہ اگر 1000 ہو, 5000 ہو, 10,000 ہو, 2000 ہو, 50 روپے ہو, جو توفیق ہو, منہاج القرآن حضور کی امت کی اور آقا کے دین کی خدمت کے لیے ایک تحریک اٹھی ہے. جو توفیق کو جیب میں دے دو. میں تمہیں نہیں کہتا کہ لاکھوں روپے دو, جس اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا کام ہے اللہ پاک خود اس کا سامان پورا کر دے گا. وہ ابھی پلاٹ تھا کہ اس 16 اور بعد میں 20 کنال کے پلاٹ کی اطلاع مل گئی, اس کی خریداری کا سلسلہ شروع ہوا. وہ 2 کنال کے پلاٹ کی تعمیر پر ڈر رہے تھے, یہ 20 کنال کے پلاٹ کی خریداری آ گئی 12-13 لاکھ روپے کی. اور پھر یہ سارا آپ کے سامنے ہے. میرے آقا کا فرمان کہ بناؤ, میں آؤں گا. یہ حضور کے کرم کی بات تھی, رحمت کی بات تھی, رحمت کے خزانے کی بات تھی, نظر سرنی کرنے کی بات تھی. یہ زمین خریدی گئی, یہاں کی تعمیر شروع ہوئی.
آج لگ بھگ 3-4 کروڑ روپے کے قریب اس منہاج القرآن پر مجموعی طور پہ خرچ ہو چکا ہے۔ کتنا؟ 3-4 کروڑ روپے کے قریب، لگ بھگ 3-4 کروڑ اس منہاج القرآن پہ خرچ ہو چکا ہے۔ کوئی شخص قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کر بتا دے، کوئی بڑا سے بڑا سرمایہ دار، کوئی بڑا جاگیردار، پاکستان یا پنجاب کا پہلا یا موجودہ کوئی حکمران کہ 1 روپیہ ہم نے حکومت پاکستان سے لیا ہو منہاج القرآن پہ خرچ کرنے کے لیے، ہم نے حکومت پنجاب سے لیا ہو، ہم نے کسی خاندان سے لیا ہو، ہم نے عرب اور عجم کے کسی ملک سے لیا ہو، لیبیا سے لیا ہو، عراق سے لیا ہو، سعودی عرب سے لیا ہو، کویت سے لیا ہو، ایران سے لیا ہو، دنیا کی روح زمین کی کوئی طاقت اور کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ فلاں ملک، فلاں حکومت اور فلاں خاندان اور فلاں تنظیم نے قادری صاحب کو پیسے دیے اور اس سے منہاج القرآن بنا۔ میرا اللہ گواہ ہے، یہی غریب اور آپ ہی لوگ، یہی آقا کے غریب امتی، یہ رفقا، یہ اراکین، یہی وابستگان محنت کرتے گئے، بنتا گیا، ادارے بنتے 20 سال چھتیں نہیں پڑتی، کمروں کی چھتیں نہیں پڑتی، 10 سال گزر جاتے، 4 کمرے نہیں بنتے طالب علموں کے لیے، سیمنٹ نہیں ہوتے، تنظیمیں نہیں بنتی، 50 سال گزرتے ہیں دنیا میں۔ ارے 4 ضلعوں میں کوئی نہیں جانتا 10 سالوں کے اندر، ملک میں کوئی نہیں جانتا، ادارے نہیں بنتے، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے سامان نہیں ہوتے۔ جواب دیجئے، اگر یہ میرے آقا کا آنا، یعنی آنا سے مراد فیض دینا، کرم کرنا، خیرات دینا، اگر میرے آقا کی خیرات نہیں اس وعدہ کے مطابق تو اور کیا ہے؟ 10 سال میں 4 کروڑ روپے خرچ ہو گیا، دنیا دنگ ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں سے پیسے آ گئے، کوئی کہتا ہے فلاں سے آ گئے، کوئی کہتا ہے فلاں سے آئے ہوں گے۔ دنیا آج تک حیران ہے، کسی کو خبر نہیں پیسہ کہاں سے آیا۔ میں کہتا ہوں ساری خیرات گنبد خزرا سے آئی۔ اگر نہیں تو 10 سال کے عرصے میں مجھے کراچی سے پشاور تک کوئی ادارہ، حکومت جس کی سرپرستی نہ کرے، حکومت جس کو فنڈ نہ دے، بیرونی ملک جس کی امداد نہ کریں، ذاتی افرادی قوت سے بننے والا کوئی ادارہ 4 سال میں 4 کروڑ روپیہ 10 سال میں لگا کے دکھا دے پاکستان میں، بلکہ بڑے صغیر پاک و ہند میں ایک ادارے کی مثال دے دی جائے۔ ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ یہ تاجدار کائنات کی خیرات ہے۔ یہی حضور کے فرمان کا ارشاد اور اس فرمان کا مقصد تھا کہ ہم بے سر و سامان، ہم کیا بنائیں، کہاں سے بنائیں۔ آقا نے فرمایا تم بناؤ تو صحیح، خیرات میں جھولی میں ڈال دوں۔ یہ تحریک منہاج القرآن آج تک دنیا دنگ ہے۔ یہ مسئلہ آج تک دشمن اور مخالف اس تحریک کے آج کے دن تک حل نہیں کر سکے کہ پیسے کہاں سے آتے۔ سب سے بڑا مہمہ ملک میں یہی بنا ہوا ہے، سب سے بڑا مہمہ یہی بنا ہوا ہے کہ رقم کہاں سے آتی، اور عمر بھر اسی چکر میں رہو گے۔ نکلنا چاہتے ہو تو اتنی بات مان لو کہ حضور کے نالین کا صدقہ، آقا کے قدموں کی خیرات ہے، اور میرے آقا کی زبان پاک سے جو بات نکل جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے، وہی تقدیر بن جاتی ہے۔ ورنہ میں کیا تھا، کون پوچھے گا تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ میں کیا، میری اوقات کیا، میرے آقا کی امت میں کروڑوں کتے طاہر القادری سے بہتر ہوں گے، آقا کے دین کے کروڑوں خادم طاہر القادری سے بہتر ہوں گے، میرے آقا کی امت کے کروڑوں نوکر طاہر القادری سے بہتر ہوں گے۔ ارے میرا شمار تو کروڑوں اربوں درجے کتوں کی قطاریں بنائیں تو شاید ان کے پیچھے بھی کھڑے ہونے میں نہ آئے۔ میں کیا، میری اوقات کیا کہ یہ ادارے بن جائے، یہ منہاج القرآن بن جائے، یہ تحریک بن جائے، یہ عرب اور عجم میں اس کا مشن پھیل جائے۔ یہ سب آقا کے اسی فرمان کی برکت ہے۔
مگر ہم اس کا معنی یہ نہیں سمجھتے کہ بنفس نفیس آئیں گے. وہ اگر چاہیں تو حضور پر کچھ بعید نہیں, چاہیں تو بعید, جہاں چاہیں تشریف لے جائیں, جہاں چاہیں ہے تشریف لے جائیں. آقا پر کوئی قدغن اور پابندی نہیں. مگر ہم کہاں, ہمارے نصیب کہاں کہ ہماری کٹیا میں بھی آقا کے قدم پڑے. ہمارے نزدیک تو سیدھی بات ہے, اس کا مفہوم اتنا ہے کہ ایک تسلی ہے, شروع کرو, میرے دین کا کام ہے, برکت ہوگی, میرا فیض ہوگا, میری خیرات ہوگی, اللہ کا کرم